بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پیارے ویورز، آج جو ہے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے آج ایک دو کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام وہ جو پولیٹیشین ہیں، تمام ہمارے علماء کرام ہیں، اور جتنے بھی بڑے ہمارے لیڈر ہیں، ان سب کو جو ہے میری طرف سے ایک چھوٹا سا میسیج ہوگا۔ سو پلیز آپ جو ہے یہ پورا میرا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور آپ خود انالائز کریں کیا یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ مجھے بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگوں نے ان 80 سالوں میں کیا اپنی منزل تک جو ہے وہ جا رہے ہیں، جس منزل تک وہاں تک ہم صحیح مقام تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ لوگ تقریباً 30-40 سال پہلے اگر چائنا کو دیکھیں، چائنا جو ہے ہم سے زیادہ غریب ملک ہوا کرتا تھا، پاکستان سے زیادہ۔ آج دیکھیں اس کی جی ڈی پی جو ہے سیکنڈ کنٹری ہے پوری دنیا میں، تقریباً $20 ٹریلین جو ہے اس کی جی ڈی پی چل رہی ہے، جو کہ سننے میں آتا ہے کہ تقریباً 2030 میں امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا، کیونکہ امریکہ کی اس ٹائم جی ڈی پی جو چل رہی ہے وہ $30 ٹریلین ہے، اور یہ 20 تک پہنچنے والا ہے۔ یہ 40 سالوں میں تو یہ چائنا کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی کنٹریز ہیں وہ سب جو ہے اسی دوڑ میں ڈیولپمنٹ میں آگے نکل گئے ہیں۔ ہماری جو جی ڈی پی ہے، آپ یقین کریں کہ تقریباً $1 ٹریلین تک بھی ہم لوگ نہیں پہنچ پائے۔ کیا ہم لوگوں نے 80 سال آج کے دن جو ہے میں جو ہے اپنے لوگوں سے، اپنے ملک کے پولیٹیشین سے، اپنے ملک کے علماء کرام سے بھی ایک سوال کروں گا کہ برائے خدا، اگر پولیٹیشین ہیں ہمارے ملک میں دیکھیں، وہ سب اپنی کرسی بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً یقین مانے کہ 4-5 سال اسی چیز میں گزر جاتے ہیں ان کے، کہ وہ اپنی جو ہے پوزیشن، اپنی ڈیزگنیشن یا اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی اپنے عوام کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ابھی چھوٹی سی ایک مثال دوں آپ لوگوں کو کہ جو گورنمنٹ نے جو ہے عام ایک لیبر چارجز یا لیبر سیلری جو رکھی ہے وہ تقریباً 40,000 ہے۔ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، کسی بھی پرائیویٹ اداروں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو جو ہے 15-20 ہزار 25 ہزار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ یہی وجہ ہے کیوں آخر ہمارے جو ہے پولیٹیشین اس چیز کے اوپر قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یا ہمارے جو ہے ملک کی، ہمارے شہروں کی سڑکیں دیکھیں آپ، جو 4-5 سالوں سے جو ہے ایسے ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں، تو اسے کوئی نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ارے یہی باتیں آپ، یعنی ہمارے پولیٹیشین صرف اور صرف اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہیں، اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہماری عوام جو ہے کتنی مشکلات میں ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے معزز اور رسپیکٹیبل، اور اس کے علاوہ جو ہمارے علماء کرام ہیں جو بہت ہی ہمارے آگے محترم ہیں، ان سے میری ایک چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، ایک بالکل ایک ادنا سا انسان، ایک عام سا آدمی ہونے سے، یعنی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے خدا، اللہ کے واسطے، اگر آپ لوگ یہ جو فرقہ واریت ایک دوسرے کے اوپر جو آپ تہمتیں، جو آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کہ جو ہے وہ سنی کافر ہے، شیعہ کافر ہے، دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے، بھائی اللہ کے واسطے، خدا کے لیے آپ لوگ ایسا نہیں کریں۔ آپ اتنا سوچیں، ایک عام آدمی، یعنی کہ میں ایک عام آدمی ہونے کے ناطے مجھے اتنا تھوڑی بہت اللہ نے عقل دی ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم سب کا ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے ہم لوگوں کا مسلمانی ہماری شروع ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک دین ہے۔ فرقہ واریت جو ہے ہماری بعد میں شروع ہوئی ہے۔ اتنے آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب میں دیکھتا ہوں کہ آپ یقین مانیں، اتنے صرف اور صرف یہ جو بہت سارے علماء کرام ہیں ہمارے، جو ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں مارتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔
تو یہ کیا ہے آپ لوگ خود اندازہ لگائیں، اس سے جو ہے وہ کیا فرقہ واریت کو جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں ہم لوگ جو ہے کوئی ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ یہی تو بیرونی طاقتیں قوتیں چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگ کسی لسانی فسادات میں یا اس میں فرقہ واریت میں کسی بھی طریقے سے ہم اب بڑھ جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری طاقت یہ جو بیرونی قوتیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہیں، یہی تو یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اندر سے کھوکھلے ہو جائیں، اندرونی طور پہ ہماری جو طاقت ہے، قوت ہے، ہم ایٹامک پاور ہے۔ اب یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے اور تمام کنٹریز کو جو نان مسلم ہیں؟ دیکھیں 52 کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز، ان میں ایک غریب ملک پاکستان، ہم لوگ الحمدللہ غریب میں ہیں، لیکن ایٹامک پاور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایٹمی طاقت سے نوازا ہے۔ ہم نے دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ ابھی دیکھیں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، کبھی اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک محسن قوم تھے، ہمارے رہبر تھے، ہمارے لیڈر تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ میں وہی جو ہے علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ برائے مہربانی دیکھیں، تقریباً ایک بات جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج تک میرے دماغ میں جو ہے وہ گونجتی ہے، انہوں نے ایک ویڈیو میں یہی بتایا کہ 95% جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی، بریلوی وغیرہ وغیرہ، تو جتنے بھی فرقے ہیں ہمارے، وہ ان میں تقریباً 95% ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ ایکول ہے، ایک جیسی ہے۔ صرف اور صرف 5% جو ہے وہ جس میں جو ہے ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہے، باقی 95% جو ہے ہمارا دین، مذہب اسلام، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب کچھ ایک ہی ہے، لیکن 5% کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، 95% جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری ترقی میں، ہماری ڈیولپمنٹ میں اس سے بہت ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میری آخر میں یہی گزارش ہے تمام پولیٹیشین سے، تمام سیاستدانوں سے، تمام علماء کرام سے کہ برائے خدا اپنے جو ہے اپنی پوزیشن، اپنی کرسیاں بچانے کے چکر میں غریب عوام کو جو ہے مت پیسیں، اور وہ ریئلی عوام پس رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ بہت سارے مسئلے، کرائمز چل رہے ہیں، اس کے علاوہ باہر وہ سیف نہیں ہے، باہر نکلنا اس کے لیے عذاب ہو گیا ہے۔ تو برائے خدا ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کچھ اپنے عوام کی طرف توجہ کریں اور اپنی عوام کو فیسلٹیز دیں۔ دیکھیں جو بھی ہمارے علماء کرام ہیں یا ہمارے جو سیاستدان ہیں، جب اپنی پوزیشن، اپنی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یعنی کہ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ ریئل میں اس قسم کو جو ہے نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں۔ اگر میری کوئی بھی چیز، کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن اصل میں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ہماری باغ دوڑ، بس آخر میں میرا یہی میسیج ہے تمام سیاستدانوں سے، تمام لیڈروں سے کہ برائے خدا اپنی عوام، اپنی ملت، اپنی قوم، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، نہ کہ اپنی کرسی، اپنی پوسٹ، اپنی ڈیزگنیشن، ان کے بارے میں یہ پھر مل جائیں گی آپ لوگوں کو، لیکن بیچاری عوام جو ہے اس ٹائم انتہا درجے کی پریشان ہے۔ آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ یہ ایک عام سا پاکستانی، ایک بالکل ادنا سا انسان ہوتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ایک میسیج دے رہا ہوں کہ آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، شکریہ۔ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگ رہی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ ایک ریئلٹی یہی ہے ہمارے معاشرے کی۔